الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ اللہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، اور آپ کا دل تنگ پڑ رہا ہو اور آپ کو الجھن ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، دل میں بے چینی ہو کہ اٹھ جاؤں یہاں سے، اور کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہے نہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، بوریت ہو رہی ہے آپ کو، بوریت ہو رہی ہے آپ کو، تو سمجھ لو کہ آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، آپ کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے جہاں ذکر ہو رہا ہو، جہاں محفل لگی ہو، وہاں پر اگر آپ کا دل تنگ پڑ رہا ہے، آپ کا دل بے قرار ہو رہا ہے کہ یہاں سے نکلوں، تو سمجھ لو اے مسلمانوں، سمجھ لو کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، مردہ ہے، بے جان ہے اور سیاہ ہے۔ لہذا اپنی اصلاح کرو۔ دوسری طرف جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، محبت کی بات ہو رہی ہو، جب اللہ کی کرم کی بات ہو رہی ہو، تو آپ کا دل خوش ہو رہا ہو، آپ کا دل خوش ہو رہا ہو کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، اندر سے روح خوش ہو رہی ہے، آپ کا ذہن فریش ہو رہا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بس ساری رات اسی طرح محفل لگی رہے اور میں سنتا چلا جاؤں۔ اللہ اللہ، تو سمجھ لو کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، کرم ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، آپ کا دل زندہ ہے، نور سے منور ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملے، راحت ملے، چین ملے، تو سمجھ لو آپ کا دل زندہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بہت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں سکون نہیں آتا۔ تم کرتے ہی نہیں ہو، پھر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے اور کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج یہ بات جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تمہارا مددگار، کوئی بھی مددگار۔ گویا کہ آپ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی اٹھاتے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی حکم ہے، آپ جو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا، تو باقی معاملات تو پھر آپ دیکھ لیں۔ اتنا یقین ہونا چاہیے اس ذات پر، اتنا یقین، اتنا یقین۔ تو یہ آج کا جو خاص وظیفہ ہے
یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، اور ایک ہی رات میں، یعنی کہ رات آپ پڑھیں اور صبح آپ کو خوشخبری مل جائے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں تو صبح آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے ذرا غور سے سنیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے جب آپ نے سونے کا ارادہ کر لیا کہ میں نے اب سونا ہے، اللہ اللہ، یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ پڑھنے کے بعد پھر موبائل کھول کے بیٹھ جائیں، بس آپ نے سونا ہے۔ 33 بار سبحان ربی العظیم، 33 بار سبحان ربی الاعلی، پہلا، دوسرا اور تیسرا 3 کلمے یہ پڑھنے ہیں ساتھ۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، واللہ غفور الرحیم، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آیت کریمہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ سو جائیں۔ دل میں آپ کے جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی آرزو ہے، گویا کہ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ صبح اگلے دن اس کی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو پورا یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یقین میں کمی نہ آئے، کیونکہ اگر یقین میں کمی آ گیا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے نہیں پڑھنا، پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی۔ یہ ہوگا، یہ یقین کرو کہ یہ ہوگا، اس لیے کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ فرما دے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم۔